اور جب جب ان ارواح کو وادی السلام میں لایا جاتا ہے اور اہل بیت کی محفل میں آتے ہیں تو ان کے وجود کے علم میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تبھی ایک شہید کی ماں، ایک ایرانی شہید تھا، کہتے ہیں ڈیلی جاتی تھی شب جمعہ رات کو اپنے بیٹے کی قبر پہ بیٹھتی تھی اور یہاں تک کہ صبح ہو جاتی تھی، زیارت عاشورہ پڑھا، قرآن پڑھا، مختلف اعمال انجام دیتی رہتی تھی، اور کئی دنوں کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا۔ اب خواب کے عالم میں کیا دیکھتی ہے کہ بیٹا ماں سے ملنے کے لیے آیا ہے، یہ بھی اپنے بیٹے سے ملتی ہے، لیکن کہتی ہے میں دیکھتی ہوں کئی مومنین ہیں جنہوں نے سامان سفر باندھا ہے اور وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں نے بیٹے سے کہا کہ میرے لال یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ اماں یہ وادی السلام جا رہے ہیں، امیر المومنین سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا بیٹا تو نہیں جائے گا؟ کہ اماں علی نے کہا ہے کہ جب تک ماں ہو تو ماں کے حضور میں بیٹھے رہنا، اور ماں چلی جائے تو پھر وادی السلام میں آنا۔ کہ اماں اسی لیے جب جب آپ آتی ہیں میں علی کی زیارت سے محروم ہو جاتا ہوں، تبھی شاید یہ مکروہ ہے کہ راتوں کو قبرستان نہ جایا کرو، دنوں کو قبرستان جایا کرو، کیونکہ راتوں کو مومنین کی ارواح کو وادی السلام میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تبھی میرے چھٹے امام سے کسی نے کہا کہ مولا میرا بھائی بغداد میں ہے اور مجھے خوف ہے کہیں وہ مر جائے گا، اسے وہیں دفن کر دیا جائے گا، کیونکہ ہر مومن کی خواہش ہے میرے جسم کو وادی السلام میں دفن کیا جائے۔ تو میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ مومن دنیا کے کسی بھی کونے میں مر جائے، جسم اس کا کہیں بھی دفن ہو، خدا حکم دیتا ہے کہ مومنوں کے جسموں کو وادی السلام میں لا کے دفن کر دیا جائے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔